بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ یوسف میں انشاءاللہ آج آگے کا ہم قصہ دیکھتے ہیں. آیت نمبر وہ 30 سے 35 جہاں پر جو عزیز مصر کا جو معاملہ ہوا تھا وہ اسٹوری انشاءاللہ آج وہ فنش ہو جائے گی. انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں اور چرچا ہوا شہر کی عورتوں میں کہ عزیز مصر کی بیوی آمادہ کرنا چاہ رہی تھی اپنے غلام کو اس کے جی کے متعلق. یقیناً اس نے عزیز مصر کی جو بیوی ہے غلام کی محبت میں ڈوب گئی ہے. بے شک ضرور ہم دیکھ رہے ہیں اسے کہ وہ اپنا ہوش کھو بیٹھی ہے یعنی گمراہی میں پڑ گئی ہے. آیت نمبر 31. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَاهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب سنا عزیز مصر کی بیوی نے کہ وہ عورتیں اس پر الزامات لگا رہی ہیں تو اس کی بیوی نے دعوت نامہ بھیجا ان عورتوں کو اور تیار کروائی ان کے لیے ایک آرام دہ محفل اور دیا ان میں سے ہر ایک عورت کو چاقو اور کہنے لگی یوسف سے گزرو ان کے سامنے سے. پھر جب ان عورتوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو اپنے تصور سے کہیں یہ تو بہت بڑا ہے. انہوں نے بہت بڑا پایا یوسف علیہ السلام کو اور بے خیالی میں زخمی اپنے ہاتھوں کو زخمی کر بیٹھیں اور وہ عورتیں کہنے لگیں بے عیب ذات اللہ ہی کی ہے, نہیں معلوم ہوتا ہے یہ کوئی انسان, نہیں یہ لگتا مگر کوئی معصوم فرشتہ لگتا ہے. آیت نمبر 32. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ. عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی یہ وہی شخص ہے تم ملامت کر رہی تھی مجھے اس پر جس کے بارے میں, اور یقیناً میں نے ہی آمادہ کرنا چاہا تھا اس کے جی کے متعلق, پر یہ تو بچتا رہا, اور اگر اس نے نہیں کیا وہ جو میں اسے حکم دے رہی ہوں یعنی اگر اس نے میری بات نہیں مانی تو ضرور یہ قید میں ڈالا جائے گا اور ضرور یہ رہے گا ذلیل بن کر. آیت نمبر 33. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ
وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، قید خانہ زیادہ پسند ہے مجھے اس سے، اس چیز سے جس طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، اور نہ اگر تو نے دور کیا ان سب کے منصوبوں کو، ان سب کے پلاننگ کو مجھ سے، تو میں پھنس جاتا ان کے چالوں میں اور میں ہو جاتا نادانوں میں سے۔ آیت نمبر 34۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ نے دعا قبول کی یوسف علیہ السلام کی، اس کے رب نے۔ اللہ نے جو ہے یوسف علیہ السلام کو جو ہے دور رکھا ان کے چالوں سے، بے شک وہی سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ آیت نمبر 35۔ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ۔ پھر ظاہر ہو گیا ان پر سارا معاملہ، اس کے بعد جو دیکھا انہوں نے نشانیاں یوسف علیہ السلام کے اخلاق کی، تو طے کیا کہ قید میں ڈالا جائے یوسف علیہ السلام کو کچھ وقت تک۔ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی ہم دیکھتے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے کیا دیکھا، عزیز مصر جو تھا اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر سے کیوں نہیں نکالا، باہر جو ہے یہ بات پھیل جائے گی۔ تو لیکن دیکھیے کہ پھر بھی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا خلاصہ کیا کہ اتنا چھپ چھپا کے اس معاملے کو رکھنے کے باوجود بھی بہت ہی پروپیگنڈا ہو گیا تھا، اس بات کا بہت چرچا ہو گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، عشق اور مشق جو ہے وہ چھپائے نہیں چھپتا ہے۔ تو خیر بات اس طریقے سے تھی۔ تو شہر کی جو عورتیں ہیں، آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شہر کی جو عورتیں تھیں وہ عزیز مصر کے بارے میں جو ہے وہ چرچا کرنے لگی۔ اینڈ دیکھیے کہ اس نے جو عورتیں تھیں وہ چرچا جو کر رہی تھی نا، انہیں یہ بات بری نہیں لگی کہ مطلب عزیز مصر کی بیوی غلط کام کر رہی تھی۔ برا انہیں کیا لگا، کیا اسے سرونٹ ہی ملا تھا یہ کام کرنے کو؟ یعنی آپ سوچیں ذرا کہ یہ باتیں ہر عورت میں عام تھی، وہاں مرد سے زیادہ عورتیں انوائٹ کرتی تھی مردوں کو کہ آ کے نعوذ باللہ ہمارے ساتھ غلط کام کرو، استغفر اللہ۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہے، اس کو کیا غلام ہی ملا، یہ غلام کے پیچھے پڑ گئی، اور اس طریقے سے جو ہے وہ عزیز مصر کی وائف کو لعن طعن کرنے لگی۔ اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو نوکر کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے، اور پتہ نہیں اس نوکر میں ایسا کیا ہے، وہ سرونٹ میں، غلام میں ایسا کیا ہے کہ یہ تو اس کی محبت میں چور ہو گئی ہے، بالکل اس کے دل میں اس کی محبت رچ بس گئی ہے۔ بھئی اور بھی لوگ ہیں، اسے کچھ کرنا ہی تھا تو باہر کہیں کرتی، یہ گھر کے اندر کیا نوکر کے ساتھ ایسے۔ اور پھر اس کے بارے میں ایسی الٹی سیدھی باتیں بنانے لگی کہ بھائی وہ تو بہک گئی ہے، وہ تو بہت گمراہ ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نوکر کے ساتھ کچھ کرنا چاہ رہی تھی، اور یہی اگر وہ غیر کسی دوسرے باہر آدمی کے ساتھ کرتی تو وہ لوگ ایکسیپٹ کر لیتے۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہو کہ کتنا ماحول خراب تھا اس وقت کی بات ہے یہ۔ آج ویسٹرن کنٹریز کے بارے میں، ویسٹرن کلچر کے بارے میں ہم سنیں تو یہ باتیں ہمیں اتنی خیر نہیں میٹر کرتی ہیں کہ چلو بھائی وہ تو وہاں کا فیشن ہے یا اس طریقے سے ان کا چلتا ہے، اور یہ کنٹری آپ سوچیں ذرا، اللہ اکبر۔ اصل چیز جو ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے ان تمام کیریکٹر سے انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے جو فیصلہ لیا، ان کا جو ڈیسیزن تھا، وہ آج کی یوتھ کے لیے بہت بڑا لیسن ہے۔ اینڈ آج اگر کوئی اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو اسے یوسف علیہ السلام کے کیریکٹر کو پڑھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو برائی سے روکا تھا۔ اب عزیز مصر کی جو بیوی تھی نا، دیکھیں یہاں پر آپ سوچیں گے کہ کیوں میں بار بار ایسے کہہ رہی ہوں عزیز مصر کی بیوی، میں اس کا نام بھی تو لے سکتی ہوں۔ تو دیکھیے جب اللہ نے نام ظاہر نہیں کیا ہے تو مجھے اور آپ کو بھی ان ناموں کی ٹو میں نہیں جانا ہے۔
क्या रखा है नामों में, मैसेज को लेने की कोशिश करें। आज हाल ये है कि लोग कुरान से न जाने कैसे कैसे जो है रिवायतें निकाल लेते हैं, कैसे कैसे के थिंकिंग्स ले लेते हैं। नहीं, अल्लाह ने नाम ज़ाहिर नहीं किया है तो हम क्यों उसका नाम लेना। तो यहाँ पर अज़ीज़ मिस्र की जो बीवी थी उसे बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या बात हो गई, ये लोग मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं। अज़ीज़ मिस्र बेचारा वो क्या कर रहा था, उसने तो सोचा कि इस मामले को चलो घर की बात है, घर का ही मेरा सर्वेंट है, बचपन से मेरे एहसानों तले दबा हुआ है, इस बात को यहीं रफा दफा कर देते हैं। लेकिन देखें आप कितना जो है वो शहर में चिम्मा गोइयाँ हो गई, इतनी बातें फैल गई। अब जब अज़ीज़ मिस्र की बीवी को बात पता चली तो फिर उसने क्या किया, एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की, एक महफिल उसने सजाया जो आयत नंबर 31 में बताया जा रहा है। फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्ना, अच्छा तो औरतें मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, देखो अब इन औरतों से मैं कैसा बदला लेती हूँ। उन लोगों ने क्या किया कि जब ये सुना कि ओहो अज़ीज़ मिस्र हमारी दोस्त, ओहो कितनी अच्छी है, हमें दावत नहीं बुला रही है। अब आप सोच सकते हैं कि उन औरतों को ऐसा लग रहा है कि देखो भाई कितनी अच्छी है, हमने इसकी इतनी बुराइयां फैलाई समाज में और सब जगह, और हमें दावत दे रही है। तो उसने क्या किया, बहुत अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज़ की, बहुत अच्छी महफिल उसने सजाई। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए कि पिछली आयत के ज़रिए मुझे और आपको पता चल रहा है कि अज़ीज़ मिस्र ने की वाइफ ने जो महफिल सजाई थी, जो उसने दावत जो इंतज़ाम किया था, उसके पीछे उसका मकसद क्या था। यहाँ पर देखिए कि कि पार्टी या फिर आप कहें कि दावतनामा और दावत का अदब हमें सिखाया जा रहा है कि जब आपको कोई दावत दे उसके पीछे का थीम ज़रूर आपको पता होना चाहिए। भाई आप मुझे किस मकसद से दावत नहीं बुला रहे हैं, आपने जो पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है वो किस बेस पर है, क्या मकसद है उसका। और अगर कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसी दावत हो कि जहाँ पर अल्लाह की नाफरमानी के काम हो रहे हों, तो जस्ट अवॉइड इट, मत इन्वॉल्व हो उसके अंदर। क्यों? क्योंकि अज़ीज़ मिस्र की जो बीवी थी वो खुद तो गुनाह में थी, लेकिन सारी औरतों को गुनाह की तरफ दावत दे रही थी उस पार्टी के ज़रिए। कैसे, आइए देखते हैं आयतों के ज़रिए। उसने क्या किया, सबको बहुत ऐशो आराम वाली कालीन और के सोफ़ा और ईच एंड एवरीथिंग उसने सेटअप किया, सब औरतों को बुलाया। आए सब लोग बहुत अच्छे से तैयार होकर और अच्छे से कि चलो चलो बड़ी अच्छी दोस्त है हमारी, हमें दावत दे रही है। एंड आने के बाद उसने क्या किया, कुछ फ्रूट्स वगैरह सर्व किया, ठीक है। एंड एक एक हाथ कि सबके हाथ में एक एक उसने चाकू भी दे दिया, नाइफ़ दे दिया कि ये लो आप थोड़ा सा खाना पीना शुरू करो, अभी हम ना मेन डिश लाएंगे करके, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही उसने जो है ना फ्रूट्स वगैरह सर्व किया तो उसने हुक्म दिया। अब देखिए कि सिक्कीना यहाँ पर आया है, जो छुरी को चाकू को कहा जाता है, ठीक है भाई। और क़ालतिल, देखिए यहाँ पर क़ालत, अज़ीज़ मिस्र की वाइफ ने कहा उख़रुज अलैहिन्ना, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उसने ऑर्डर दिया बाहर आ जाओ, इन सब के सामने बाहर आओ तुम। एंड आता है तफासिर में कि उनको बहुत अच्छा उसने ड्रेसअप किया, बहुत खूबसूरत तो थे ही, लेकिन ग़ुलाम थे तो मालिक की बात माननी पड़ी। बहुत अच्छे से सजाया, उनको ड्रेसअप किया, बहुत अच्छे से कपड़े, बहुत आलीशान जो है शान, एकदम कि शान वाले कपड़े वगैरह सब पहनाए और उनको ऑर्डर दिया। ग़ुलाम थे, बात मान लिए, बड़ी खामोशी से, बड़ी कि रिस्पेक्टफुल वो आगे बाहर। फलम्मा रअयनहू, उन औरतों ने जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा तो वो सब उन्होंने देखिए अकबर नहू, उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बहुत बड़ा पाया। कैसे? नेचर वाइज, किरदार वाइज। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा, इतना आलीशान, इतना खूबसूरत इंसान उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। और उन सब ने जो है इतना बेख्याली में वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देख रही थी कि उन्होंने सब ने अपने अपने हाथों को ज़ख्मी कर लिया। हाँ, मैं भी उस वक्त जो फ्रूट काट रही हूँ एंड उनका ध्यान
کٹنگ پر نہیں یوسف علیہ السلام پر ہے تو نائف تھوڑی سی سلپ ہو گئی ہوگی اینڈ ان کے ہاتھ میں زخم لگ گیا تھا، اور وہ سب کہنے لگے حاشا للہ ما ھذا بشرا۔ اور یہ جو جملہ ہوتا ہے نا، یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بالکل وہی انداز ہے یہ کہ ہم تعوذ کیوں پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ ہم کیوں پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم ایک کہ اللہ کے پروٹیکشن میں جانے کے لیے شیطان کے اور ہمارے بیچ میں اللہ کے پروٹیکشن کا ایک باؤنڈری ہم کھینچتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے یہ جملہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان کے خیال میں یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اتنا بہترین کر کے دکھایا کہ وہ اپنے اور ان کے درمیان بالکل ایک باؤنڈری دیکھ رہے تھے وہ لوگ، اور کہنے لگے یہ تو بھائی لگتا ہی نہیں کہ کوئی انسان ہے، یہ بھائی انسان نہیں ہے تو کیا ہے؟ ان کی نظر میں اس وقت کیا دیکھا انہوں نے؟ ہمیں تو یہ بہت معصوم سا کوئی فرشتہ نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک ایک ورڈ پر غور کریں کہ کس طریقے سے وہ عورتیں یوسف علیہ السلام کی تعریف بیان کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیں کہ کہ آتا ہے روایتوں میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ سمجھے کہ پوری دنیا میں سے آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دے دیا۔ سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام جب معراج پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ان کی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کی بہت تعریف کی۔ یوسف علیہ السلام کو بہت خوبصورت پایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ ایسے جملے ان عورتوں کے منہ سے سننے کے بعد عزیز مصر کی بیوی کا ذرا کہ جملہ سنیے، بی کیئرفل۔ آیت نمبر 32 میں جیسے ہی اس نے دیکھا کہ یہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے کہ فدا ہو گئی ہیں یوسف علیہ السلام پر، اینڈ کہیں کہیں آتا ہے خیر تفاسیر میں کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر اپنی انگلیاں کاٹی تاکہ وہ لوگ چاہ رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام کہ آئے ہم سے پوچھے اوہو آپ کو چوٹ لگ گئی کیا، اینڈ نعوذ باللہ اسی بہانے وہ ہم کو چھوئیں اور ہم سے باتیں کریں۔ خیر ہوتا ہے ایسا، کچھ عورتوں کی فطرت ہوتی ہے یا پھر ان کا نیچر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ایکشنز ری ایکشنز وہ دیتی ہیں کہ مرد اٹریکٹ ہو ان کی طرف اور ان کا حال پوچھے، ایسی ہے نا۔ خیر جو بھی ہے اللہ عالم، کچھ تفاسیر میں تو لائک ایک مذاق کے طور پہ بھی ایسا لکھ دیا گیا ہے۔ خیر بات جو بھی تھی، اب ہم آتے ہیں آیتوں پر۔ آیت نمبر 32 میں عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی، یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے جو لان تان کر رہی تھی، تم مجھے ملامت کر رہی تھی، دیکھا نا، تم نے بھی دیکھا تو تم بھی پھسل گئی نا ان کی خوبصورتی پر۔ اب یہاں پر اس کی زبان سے جو جملہ نکلا ہے نا، اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت ہی کہنا چاہیے چالاک عورت تھی۔ چالاک نہیں مکار کہنا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ اس کی مکاری ان آیتوں میں جھلک رہی ہے۔ کیسے کہہ رہی ہے؟ وَلَقَدْ، اور یقیناً آج میں تمہیں حقیقت بتاتی ہوں، ہاں میں نے ہی اس کو پھسلایا تھا، بہلایا تھا اس کے جی کے متعلق۔ میں نے ہی اس سے کہا تھا کہ دیکھ آجا میرے پاس، میں خود کو پیش کر رہی ہوں تیرے لیے، میں تجھ سے غلط کام کروا کر ہی رہوں گی۔ اور وہ کہہ رہی ہے، اب ذرا غور کریں، اور کیا کہہ رہی ہے؟ پر یہ ہے نا بچتا رہا مجھ سے، تم نے تو ایک دفعہ اس کو دیکھا اور تم اتنی فدا ہو گئی، سوچو یہ بچپن سے میرے گھر میں رہ رہا ہے، میں کتنا قابو کر رہی تھی اس کو دیکھ دیکھ کر، استغفر اللہ، میں کتنا برداشت کر رہی تھی۔ اس کے حسن کا جادو مجھ پر تو چل گیا، لیکن میرے حسن کا جادو اس پر نہیں چلا، یہ ہمیشہ مجھ سے بچتا رہا۔ اور کیا کہنے لگی؟ دیکھو اگر اس نے نہیں کیا نا جو میں اس کو کرنے کو کہہ رہی ہوں، تو ضرور دیکھنا میں اس کو قید خانے میں ڈلوا دوں گی اور اس کو بہت ذلیل بھی کروں گی، اور قید خانے میں یہ ذلیل بن کر رہے گا۔ چلے، یہ جملہ اس نے کہا جب وہ دروازے پر، یہ معاملہ جب ہو رہا تھا، اپنے شوہر کو اس نے دروازے پر دیکھا، آن دیٹ ٹائم وہ کیا جملہ بول رہی تھی کہ دیکھو دیکھو یہ مجھ پر دورے ڈال رہا ہے، نعوذ باللہ، اور یہ تمہاری بیوی پر غلط نگاہیں ڈالتا ہے، اور ایسا اور ایسا۔
ان جملوں سے پتہ چل رہا ہے کہ اس عورت کے اندر کتنی مکاریاں تھیں. استغفر اللہ. کیا پتہ چلا یہاں پر؟ دیکھیے شوہر کے سامنے کچھ تھی, دوستوں کے سامنے کچھ تھی. تو دیکھیے اکثر کہ جو انسان ہوتا ہے نا وہ دوستوں میں کھل کر باتیں کرتا ہے. اینڈ آپ سبھی یہ بات کو بہت اچھے سے سمجھ رہی ہوں گی, جو باتیں ہم اپنے پیرنٹس کے سامنے, اپنے بھائی بہنوں کے سامنے نہیں کر پاتے ہیں وہ ہم اپنے دوستوں میں کر لیتے ہیں. اچھی ہو بری ہو کیسی بھی ہو, سوچتے نہ رہے ایک میرا دوست ہی ہے نا جو سب کو سن لے گا. اس نے اپنے دوستوں کے سامنے سچ بات بتائی, اور آپ سوچیں کہ بتاتے وقت اس کو جھجک بھی محسوس نہیں ہو رہی ہے. سامنے سے اپنی بے حیائی کا ثبوت دے رہی, ہاں میں ہی اس پہ ڈورے ڈال رہی تھی, اور دیکھ لو یہ مجھ سے بہت بچ گیا, میں نے بہت اس کو پھسلانے کی کوشش کری, ابھی بھی میں اس کو آفر دے رہی ہوں, اس نے میرے آفر کو ٹھکرا دیا, میں اسے بدلہ لے کر ہی رہوں گی, اور بدلہ یہ دوں گی اس کو اگر ابھی بھی میں اس کو چانس دیتی ہوں. ناؤ آلسو اگر اس نے میرے کہ آفر کو مان لیا تو یہ بچتا رہے گا, اور اگر نہیں مانا نا تو اس کو قید کروا دوں گی. تو مجھے پتہ ہے یہ کیسی محبت ہے جو اس کو بار بار قید خانے میں ڈال رہی ہے. یہ محبت ایسی ہوتی ہے. ارے محبت میں تو انسان ہر بات اپنے پارٹنر کی مانتا ہے. محبت میں انسان اپنی جان دینے کی بات کرتا ہے, جان لینے کی نہیں. پیچھے وہ کتنی غلط باتیں کر رہی تھی, اس کو قید کر دے, اس کو بہت سزا دے. تو دیکھیے یہ محبت نہیں تھی, یہ صرف اس کی ایک کہ لست بولتے نا, ایک خواہش, ایک ضد. آئی وانٹ دس مین, دیٹس اٹ اینڈ نتھنگ, دیر از نو لا. پیار محبت میں اس طریقے سے انسان پریشان نہیں کرتا اپنے پارٹنر کو کہ اس کو قید خانے میں ڈلوا دے. نہیں, جیسے پیچھے بھی میں نے آپ سے کہا تھا, آج کل کے بچے یا کہنا چاہیے انسان اس فرق کو محسوس نہیں کرتے ہیں کہ جس کی طرف وہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں وہ محبت ہے یا خواہش ہے. آج ہر انسان خواہش کا بندہ بن کے رہ گیا, محبت نہیں ہے. یہ ذرا اٹریکٹ ہوئے, کسی نے مسکرا کے دیکھا تو لڑکیاں سوچتی بس وہ مجھ سے محبت ہی کرتا ہے. ارے بھائی محبت ایک سے ہوتی, ہزاروں سے نہیں ہوتی ہے. آپ کو واقعی کہ ابھی خیر یہ کوئی تو ٹاپک نہیں ہے محبت کا, انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو ہم اس کو بھی کہیں نہ کہیں وہ انشاءاللہ ڈسکرائب کریں گے کہ سچی محبت جو ہوتی ہے وہ اس طریقے سے بدلہ نہیں لیتی ہے. اینڈ سچی محبت آپ کو گمراہی کی طرف نہیں لے جائے گی, وہ آپ کو سچ کا حق کا راستہ دکھائے گی. ہر بندہ اپنے آپ میں خود بیٹھ کر کے غور و فکر کرے کہ میں جس کو محبت سمجھ رہی ہوں کیا واقعی وہ محبت ہے یا جسٹ ایک اٹریکشن کہ ہاں وہ مجھے اچھا لگتا ہے, وہ مجھے اچھی لگتی ہے. دیکھیے اٹریکشن ہو سکتا ہے, اس کی ایک عمر ہوتی ہے, ایک ایج ہوتی ہے, کوئی بات نہیں. آپ کو اگر کسی سے اٹریکشن ہے تو جسٹ آپ اس کو ریئلائز کریں بھائی یہ اٹریکشن ہے یا محبت ہے تو سچی ہے, تو آپ کو کوئی بھی ایسی بے حیائی اور بیکار کے کام نہیں کرنا ہے. اور پیچھے کئی آیتوں میں یہ بات بتا چکی ہوں کہ اپنی اپنی ہر ایک ایج میں دیکھیے محبت ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے. اور یاد رکھیں کسی لڑکے کو اگر کسی لڑکی سے محبت ہو جائے تو اس بچی کو کہنے کے بجائے آئی لو یو کہنے کے بجائے اس کے پیرنٹس سے جا کر بات کرے, بھائی میں آپ کی بچی کو پسند کرتا ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, ایک دنیا دار انسان بھی ہو سکتا ہے, ایک دیندار انسان بھی ہو سکتا ہے. لوگوں کو یہ لگتا ہے دیندار انسان بیچارہ دل ہی نہیں رکھتا ہے, اس کے سینے میں دل ہی نہیں ہے, وہ کسی سے محبت نہیں کر سکتا ہے. جی نہیں, ایسی بات نہیں ہے, کر سکتا ہے لیکن غلط طریقے سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے, بیکاز اس کے اندر اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے, اس کو خوف ہوتا ہے اللہ کا. تو کبھی بھی, اور ایون کوئی بچی بھی اگر پسند کرے کسی کو, بجائے اس کے کہ وہ لڑکے کے ساتھ کوئی بدکاری کرے یا کچھ برے کام کرے, وہ ڈائریکٹلی اپنے پیرنٹس کو, لڑکے کے پیرنٹس کو جا کے نہ بولے بلکہ اپنے پیرنٹس سے شیئر کر سکتی ہے. ان کے پیرنٹس کو دیکھے صحیح لگے گا تو کر دیں گے, ادروائز ضد نہ کرے, کیونکہ ضد سے پھر وہ اپنا ہی وہ بگاڑ کر لیتی ہیں. اور بہت ایسے کیسز ہم نے اپنی لائف میں سنا ہے کہ ضد میں آ کر لڑکیاں
جو ہے یعنی کہ ضد کرتی ہیں، پیرنٹس کو نہیں سمجھ آتا ہے رشتہ، یا سمجھیے وہ اپنے بچے کے لیے اس لڑکے کو اس لائق نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ پیرنٹس سے زیادہ آپ سمجھدار نہیں ہیں، تو پیرنٹس منع کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ کتنی کم عمر میں لڑکیاں پھر جو ہے ساری عزت کو تار تار کر کے بھاگ جاتی ہیں، بھاگ کر شادی کرتی ہیں، اینڈ ود ان 2 months ایسے بہت کیسز ہم نے سنے، جب وہ پیار کا نشہ اتر جاتا ہے، وہ بھوت اتر جاتا ہے، پھر ماں باپ کے پاس آ کر جو طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ تو اللہ کے واسطے بچیاں اور بچے اپنے پیرنٹس کے عزت کو اس طریقے سے نیلام نہ کریں، سر عام اسے بدنام نہ کریں، پیار محبت کریں، لیکن جائز طریقے سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، ناجائز طریقے سے حاصل نہ کریں۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی ایسی بچیاں ہیں، انمیرڈ ہیں، نئی ہیں، بالکل نئے عمر میں انہوں نے قدم رکھا ہے، تو انہیں میری بات سمجھ آ رہی ہوگی، اور اگر ایسا لگے کہ آپ کا اپنا کوئی پرسنل ایسا میٹر ہے، آپ پیرنٹس سے نہیں کہہ پا رہی، تو آپ اپنے کسی قریبی رشتہ دار یا پھر اپنے فرینڈ سرکل میں کوئی آپ کا ایسا ہوگا بھروسے مند، ان کے ذریعے آپ پیرنٹس کو اپنے میسیج دے سکتی ہیں، لیکن اللہ کے واسطے کبھی بھی پیرنٹس کی عزت کو اس طریقے سے خراب نہ کریں۔ اور آج کل دیکھیں کہ میڈیا کی وجہ سے بہت سارے بچیاں جو ہیں یعنی کہ بہت ہی یعنی کہ برائی کی طرف جا رہی ہیں۔ تو پیچھے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج بھی ایک برہان کی باؤنڈری جو یعنی کہ اللہ کا ڈر ہے، اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، کتاب اور سنت کی باؤنڈری کھینچیں اپنے بچوں کے اطراف میں، اور پھر انہیں کہ کتاب و سنت کے ذریعے ان کی تربیت کریں، اینڈ دنیا کے کسی بھی کونے میں انہیں بھیج دیں، چاہے پڑھنے کے لیے، جاب کے لیے، یا کسی بھی چیز کے لیے، بے فکر ہو کر۔ اور ایسے پیرنٹس بے فکر بھی رہتے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی کری ہے، تقوی کے ساتھ کی ہے، کتاب اور سنت کے ساتھ کی ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے ایسا ضرورت محسوس ہوئی تھوڑا سا کہنے کی، تو ہم آیت سے ہٹ کے تھوڑا سا ہم نے بات کر لی۔ خیر جو بھی ہے، کچھ نہ کچھ ہمیں نالج حاصل ہی ہوتی ہے۔ تو اکثر اپنے بچوں کے دوستوں سے بات کیا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اس آیت میں جیسے ہم نے دیکھا، عزیز مصر کی بیوی دوستوں میں بیٹھ کر بہت ہی کھلی بات کر رہی ہے وہ، تو اپنے بچوں کے دوستوں سے بات کیا کریں کہ کیا معاملہ ہے تمہاری سہیلی کا یا تمہارے دوست کا، تمہیں کیا لگتا ہے وہ صحیح جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کیا نہیں۔ تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ لوگوں کو اپنے بھروسے میں لانے کی کوشش کریں، اللہ سے یہ نعمت مانگے کہ اللہ لوگ مجھ پر بھروسہ کریں۔ خیر آگے چلتے ہیں، اور ہوا کیا، جیسے ہی یوسف علیہ السلام نے یہ بات سنی کہ یعنی کہ یہ مجھے قید خانے میں ڈالنے کی بھائی پہلے بھی بات کر چکی ہے، اور اب بھی، پہلے تو ایک عورت ہی جو تھی کہ اس طریقے سے میرے ساتھ معاملہ کرنا چاہ رہی تھی، اب تو یہاں پہ بہت ساری عورتیں ہو گئی، اور خیر یہ تو بہت بری بات ہے کہ میری ذات سے یہ فتنہ اٹھ رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خیر اس وقت جو بھی اس طریقے سے سوچا، تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دعا کتنی پیاری ہے، دیکھیے کہ اے میرے رب، قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے بجائے اس کے کہ یہ سب جو مجھے جس کی طرف بلا رہی ہیں۔ آپ سوچیں کہ یوسف علیہ السلام کو یعنی کہ بڑی حیرانی ہوتی ہے مجھے، کچھ ایسے کیسز بھی میں دیکھتی ہوں کبھی میڈیا پر، کبھی میں بھی کچھ ویڈیوز وغیرہ دیکھ لیتی ہوں کہ ایک آدمی کو اس طریقے سے بلیک میل کر کے، یہ نہ سوچے صرف عورتوں کا ہی غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے، آدمی بھی جیسے کہ ڈیلیوری بوائے وغیرہ ہوتے ہیں، کیسے عورتیں انہیں پھانستی ہیں اور پھنسا کر برے کام کرواتی ہیں، کئی کیسز ہم نے بھی پرسنلی سنے ہیں لوگوں کی زبانی، استغفر اللہ۔ تو یہاں پر یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ یوسف علیہ السلام نے ان عورتوں سے کوئی ریکویسٹ نہیں کی، ہاں ٹھیک ہے ایک کام کرو، مجھے قید خانے میں ڈال دو، میں بدکاری کی طرف نہیں آؤں گا، نتھنگ۔ سبحان اللہ، اتنا بہترین کیریکٹر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے، ویری گڈ، ہاں مجھے جس طرف یہ لوگ بلا رہے ہیں۔ اور دیکھیے خود پر بھروسہ نہیں کیا، اللہ پر بھروسہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر تو نے مجھے اس برائی سے نہیں دور کیا تو ضرور میں بھی ان کی چال میں پھنس جاؤں گا، اور میں جو ہے وہ نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں انسانوں کو پاک کرتا ہوں، کبھی کوئی انسان خود کو یہ نہ کہے کہ میں بہت پاک صاف ہوں۔ ایوری ون نو کہ وہ کتنے پانی میں رہتا ہے، وہ کتنے گناہ کرتا ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں بہت پاک صاف ہوں، نتھنگ۔
नेवर। ख़ुद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी वो कह रहे हैं कि अल्लाह तूने अगर इनसे मुझे नहीं बचाया तो मैं तो फंस जाऊंगा, इनके जाल में फंस जाऊंगा, इनकी बुराइयों में फंस जाऊंगा। सुभान अल्लाह। मुझे और आपको अदब सिखाया जा रहा है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कोई भी नेकी अगर हमसे हो जाए तो अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं है जो हमसे करवा ले, और अगर कोई बुराई से हम बच रहे हैं तो अल्लाह के सिवा मुझे और आपको उस बुराई से कोई बचा भी नहीं सकता है सिवाय अल्लाह की ताकत के। तो खैर अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। कैसे पता चला? आयत नंबर 34 में पता चल रहा है फस्तजाबा लहू। सो अल्लाह ने दुआ कबूल की, ठीक है, उसके रब ने उसकी दुआ कबूल की। फिर जो है वो दूर रखा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इन सब औरतों की चालों से अल्लाह ने उनको दूर रखा। और अल्लाह ताला बोल रहे हैं इसलिए कि बेशक वही खूब सुनता और इल्म वाला है। अल्लाह सुब्हाना ताला ही दुआ सुनते हैं। आपको जो कुछ भी मांगना है, देखिए इंसान आपको बेबस कर सकता है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला इंसानों से ज़्यादा पावरफुल है। इंसान के अंदर कोई पावर नहीं है कि आपको कुछ करा सके। हाँ, लेकिन बचाने की ताकत अल्लाह के सिवा किसी में नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनसे उनकी यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनकी चालों से दूर कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर जब ज़ाहिर हो गई इन पर सारे मामलात, किस पर? अब वहाँ के जो लोग थे, मिस्र के जो लोग थे, उन पर सारी बातें जब ज़ाहिर हो गई, भाई कौन गलत है कौन सही है, और उन लोगों ने सामने से जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देख लिया, भाई ये क्या बात हो गई? पहले तो एक औरत ही जो है वो इनकी आशिक थी, अब तो हम सब की बीवियाँ जो है वो सब इन पर आशिक हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा समाज में जो है बुराइयाँ फैल जाएगी और हम ये होने नहीं देंगे। तो उन लोगों ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ये फ़ैसला लिया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए हम जो है वो क़ैद खाने में रखते हैं। और ये बहुत अच्छा फ़ैसला खैर उस वक्त के लोगों ने लिया था। आपको क्या लग रहा है फ़ैसला उन लोगों का था? जी नहीं, ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा था। पीछे हमने पढ़ा ना आयत में कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख़ुद दुआ की थी कि अल्लाह मुझे कैद खाना ही बेहतर है। तो याद रखें, अगर हमारी ज़ात से कहीं पर कोई बुराई फैल रही है, वहाँ से हट जाना ही बेहतर है, चाहे आपका दुनिया का कितना भी नुकसान हो। आखिरत की फ़िक्र करें। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लग रहा था कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो ये मुझे कि ये नेमत दी है, हुस्न जो मुझे दिया है, खैर मैं तो फितना नहीं फैला रहा हूँ, खुद ब खुद फितना फैलता जा रहा है। तो हर आदमी को ये यानी कि कहना चाहिए कि कि बड़ा ख़तरा लगा कि भाई इस आदमी से बहुत आगे, ये तो अभी घर में है तो इतने फितने हो रहे हैं, ये खूबसूरत बंदा अगर बाहर निकल गया तो सारी औरतों में बहुत फितना फैल जाएगा। खैर, और इस तरीके से इनायतों के ज़रिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे और आपको भी बड़ी गहरी बात जो है वो समझा दी कि कभी भी ऐसे कुछ मामलात हो जहाँ बुराइयाँ फैल रही हैं तो जस्ट मूव फ्रॉम देयर, हट जाए वहाँ से। क्योंकि अल्लाह से दुआ किया करे कि अल्लाह मेरी ज़ात को खैर पहुँचाने वाला बना, मैं लोगों में शर ना फैलाऊँ बल्कि खैर फैलाऊँ। अल्लाह से दुआ किया करे कि अल्लाह मेरी ज़ात को वेस्ट नहीं करना, मेरी ज़ात से तू अपनी मखलूक के लिए कुछ ना कुछ खैर का काम ले ले। और आप ज़रा इस बात पर भी थोड़ा सा गौर व फिक्र करें कि जो अज़ीज़ मिस्र की बीवी के बारे में जो शहर की औरतें जो बातें कर रही थी, वही मामला उनके साथ भी हुआ। क्यों हुआ ऐसा? तो हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक कि अगर कोई इंसान किसी बुराई में था इन द सेंस कि उसने अब छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी लोग अगर उसके बारे में बात करें तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल कि जब तक वो बंदा जो अब उसके बारे में बातें कर रहा है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान के अंदर कोई बुराई है, चाहे वो चोरी की हो, शराब की हो या किसी गंदे काम की हो, अब उसने वो काम छोड़ दिया है, उस बुराई को छोड़ दिया है, लेकिन किसी दूसरे बंदे ने उसको देख कर ये कहा देखो वो फुला शख्स जा रहा है, उसने ये जो है वो बुरा काम किया था। तो हदीस में आता है कि कहने वाला बंदा जब तक, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तक वो अब उस बुराई को नहीं कर लेगा उसे मौत नहीं आएगी। अल्लाहु अकबर।
کسی کی برائی جب کہ وہ بندہ چھوڑ چکا ہے تو اسے ابھارنے کی جو ہے وہ کوشش نہ کرے۔ اگر اس کے اندر سے وہ غلط کام جاتا رہا اور جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، تو دیکھیں کہ بہت بڑا لیسن مل رہا ہے مجھے اور آپ کو اس حدیث سے۔ آج دیکھیں کہ ہر انسان دوسرے انسان کی برائی کو جو ہے وہ اچھالنے پر لگا ہوا ہے، اس کو ہائی لائٹ کرتا رہتا ہے، تو مت کرے ایسا۔ یہ اصل میں ہمارے اندر اس برائی کو لانے کا ایک سورس بن جاتا ہے اگر ہم نے اس دوسرے بندے کی برائی کو ہائی لائٹ کیا تو بی کیئرفل، ایسا نہ کریں، نہیں تو دیکھیں کہ یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ اس کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ خود اس برائی کو نہ کر لے۔ اب یہ جو شہر کی عورتیں تھے عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں ایسا چرچا کر رہی تھی، انہوں نے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر وہ سب بھی نعوذ باللہ یوسف علیہ السلام کی محبت میں، ان کے محبت تو نہیں کہنا چاہیے، ان کے حسن میں جو ہے وہ گرفتار ہو گئی، اور نعوذ باللہ جو وہ عورت کرنا چاہتی تھی عزیز مصر کی، وہی یہ ساری عورتیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ کرنا چاہتی تھی۔ اس وجہ سے خیر پھر یہ فیصلہ لیا گیا کیا کہ جب ایک شخص یعنی کہ ہماری ہی عورتیں مائل ہو رہی ہیں ادھر، تو ہمیں اس شخص کو ہی ہٹا دینا چاہیے۔ تو بہت سارا سبق ہم لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، اور جزاکم اللہ خیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سبھی کی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ ویڈیوز آتی ہے، آپ سنتی ہیں، کامنٹ بھی کرتی ہیں، اور بس اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ کتاب عمل کی کتاب ہے، نہ کہ اس کو آپ جو ہے صرف ثواب کی نیت سے پڑھیں اور چومیں اور سر پہ سے گزاریں اور کچھ عمل کی بات نہ لیں، تو یہ بہت بڑی خرابی ہوگی۔ جو دیکھیں کہ پہلی دفعہ سن رہی ہیں قرآن کو اس طریقے سے کہ قرآن میں اتنی باریکیاں بھی اللہ نے اتار دی ہے، تو بڑی حیرانی ہوتی ہے انہیں۔ تو دیکھیے قرآن صرف وظیفے کی کتاب نہیں ہے، یہ عمل کی کتاب ہے، زندگی جینا سکھاتی ہے، زندگی کے رنگ ڈھنگ ہمیں بتاتی ہے، تو اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔